جی ریکैप واقعہ शक सदर यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक चाक होने का वाक्य। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 या 5 बरस के थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वहां पर आए और उन्होंने सीना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके दिल निकाला, फिर दिल से एक लूथरा निकाला यानी कि एक ब्लड क्लॉट निकाला और ये फरमाया कि ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को जमजम के पानी से धोया और जोड़ कर वापस जगह पे लौटाया। अब हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है ये सब देखा, तो जाहिर सी ये देखा तो नहीं बल्कि सुना, जब बच्चों ने आके वहां पर बताया उनको, तो फिर वो जाहिर है उन्होंने खतरा महसूस किया, तो उन्होंने वापस बीबी आमना के हवाले कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, हजरत आमना का फिर मदीना की तरफ सफर हुआ हजरत अब्दुल्ला की कब्र की जियारत करने। तो फिर वहां पर वो शदीद बीमार हुई और इंतकाल फरमा गई। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। फिर दादा ने बहुत ज्यादा मोहब्बत से पाला और 8 साल की जब उम्र हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर उस उम्र में उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए। फिर वो अबू तालिब की किफालत में आ गए और तकरीबन 40 साल तक अबू तालिब ने बेपनाह मोहब्बत के साथ और बेतहाशा सपोर्ट किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में। फिर 12 साल के जब हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू तालिब उनको मुल्के शाम लेकर गए, तिजारत के सिलसिले में वहां जा रहे थे तो उनको भी लेके गए। फिर वहां बसरा पहुंचे। वहां पे एक राहिब, राहिब कहते हैं मॉन्क को, ठीक है, बहीरा रहता था। तो उसने जो है वो अपने चर्च में रहता था, तो वो बाहर आया, जब इस काफिले को देखा तो उसने पहचान लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ उनके औसाफ की वजह से, और कहा कि ये सैयदुल आलमीन है, अल्लाह इन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजेगा। उसने कहा, तुम लोग जब घाटी के उस जानिब नमूदार हुए तो कोई पत्थर या दरख्त नहीं था जो मतलब सजदे के लिए झुक ना गया हो। सुभान अल्लाह। ये चीजें नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करती। फिर मैं उन्हें मोहरे नबूवत यानी कि जो सील ऑफ प्रॉफिट होता है, जो कंधे के नीचे कुर्री यानी नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। तो इन निशानियों से उस बुहीरा राहिब ने पहचाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इन्हें शाम ना ले जाओ, उसने कहा, यहूद से खतरा है वहां पर शाम में इन्हें। तो इस तरह से फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से वापस भेज दिया। अच्छा, उसके बाद जंग फुजार का वाकया आ रहा है। ये तब हुई थी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के थे। और इसमें बस मेन पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया है कि वो अपने चचा को तीर थमाते थे जंग के दौरान। अच्छा, फिर हल्फुल फजूल का वाकया आ रहा है। हल्फुल फजूल, अच्छा, फिर जब जंगें खत्म हुई और अमनो अमान की सूरत हाल हुई, तो मक्का वालों को महसूस हुआ कि कोई ऐसा मुआहदा होना चाहिए कि जिसमें गरीब और कमजोर लोग जो होते हैं, जिनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही होती है, और भी जो दूसरे लोगों के साथ मुख्तलिफ तरह की नाइंसाफी और जहालत का एक दौर था ना, हर तरफ गलत गलत हरकतें हो रही होती थी, तो वो चाहते थे ये सब इसमें बेहतरी आए। तो कबीलों को जमा किया गया और डिसाइड हुआ कि मक्का में जो भी मजलूम नजर आएगा, हुआ वो मक्का में रहने वाला हो या नहीं, तो उसकी जो है मदद की जाएगी और उसकी हिमायत की जाएगी और उसको इंसाफ दिया जाएगा, उसको हक दिलाया जाएगा। अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे इस मुआहदे में, और उनको ये मुआहदा इतना पसंद आया था कि जब नबूवत उनको मिल गई तो उसके बाद भी ये वाकया वो सुनाया करते थे और कहते थे कि अगर दोबारा ऐसा कोई मुआहदा हुआ या वही मुआहदा दोबारा हुआ तब भी मैं जरूर उसमें शिरकत करूंगा। हल्फुल फजूल से जहालत का जो वो दौर था, उसमें जो जहालत की चीजें होती थी उसमें नुमाया कमी आई थी और चीजें थोड़ा कंट्रोल में आने लगी थी, वरना तो बिल्कुल ही बेकाबू हुए हुए थे वो सब। अच्छा, अब ये बताया गया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जफाकश जिंदगी थी, तो यानी कि मेहनत से भरपूर, तो उन्होंने शुरू से ही बहुत मेहनत की। बकरियां चराते थे जिसके एवज उन्हें चंद खैरात मिल जाते थे। अच्छा, 25 साल में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए शाम गए। अच्छा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम भी उनके साथ होते थे, तो वो वापस आके बहुत तारीफें करते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम चीजों की। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी माल में बरकत और सारी चीजें अमानतदारी और सब चीजें ऑब्जर्व करी थी।
تو انہوں نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور اس طرح نکاح ہوا. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی. اچھا، یہ سب سے پہلی بیوی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی تھی. اور ابراہیم کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہوئی. یعنی کہ 2 بیٹے ہوئے ان سے اور 4 بیٹیاں ہوئیں. اچھا، اچھا ان کے ایک تو ابراہیم نام بتایا میں نے، اور جو 6 بچے ان کے سوری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئے تھے ان کے نام ہیں قاسم، ٹھیک ہے، پہلے بیٹے. پھر 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، فاطمہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن. اور اچھا ہاں، اس کے علاوہ عبداللہ. اس طرح سے ٹھیک ہے. تو یہاں تک کل ہم نے پڑھا تھا. اچھا، یہ ایک میپ، یہ جو ہے اسی بک کی انگلش ٹرانسلیشن ہے، دا سیلڈ نیکٹر، ٹھیک ہے، انگلش ورژن آف دس بک ہے. تو اس میں یہ میپ آیا تھا کیونکہ اسی بک کا حصہ ہے ایک طرح سے، تو میں نے کہا چلیے یہ میپ بھی ذرا شیئر کریں. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دا پلیس ویئر، یعنی کہ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ، ان کا انتقال بتایا ہے کہ یہ کہاں پہ کس لوکیشن پہ ہوا تھا. اچھا، یہ جو گرین لائن اوپر سے نیچے آ رہی ہے نا، گرین ایروز، یہ بتایا ہے کہ حضرت عبداللہ جب شام سے یثرب یعنی مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے، یہ وہ والا راستہ ہے. ٹھیک ہے، اوپر ٹاپ سے دیکھ سکتے ہیں بصرہ. بصرہ وہی جگہ ہے نا جہاں پہ وہ جو راہب تھا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا. وہاں سے حضرت عبداللہ واپس آ رہے تھے، ایرو نیچے جاتے جائیں. ٹھیک ہے، مدینہ یہ راستہ تھا. اچھا، پھر جو ریڈ ایرو نیچے جا رہا ہے اس میں بتایا ہے کہ جو کارواں جو مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہوتے تھے، نہیں مکہ سے مدینہ نہیں، مکہ اور مدینہ کے بیچ کے جو کارواں تھے ان کا راستہ تھا. اور الابوا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ اورنج کلر کا جو سینٹر میں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ میپس ہمارے ذہن میں تھوڑے تھوڑے کسی حد تک رہنے چاہیے کیونکہ آگے بھی کئی جگہ پہ یوز ہوں گے. جیسے کہ شام کے بارے میں اکثر ذکر آتا ہے، یمن کے بارے میں آتا ہے، پھر مکہ مدینہ کی لوکیشن، پھر یہ ریڈ سی، اور پھر آگے کچھ جنگیں ہوں گی، پھر ہجرت ہوگی. تو ان میں نا ہمیں تھوڑا سا ہم لوگ کے ذہن میں یہ نقشے اگر ہوں تو بڑا آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ آگے کی چیزیں سمجھنے میں. اچھا، اور بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی چیز. یہ نیچے دیکھیں، بحیرہ دا مونک، اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اس کا وہ تھا نا چرچ جو تھا جس کے اندر یہ بیٹھا رہتا تھا، تو یہ اس کے آؤٹ سائڈ سے اس کی پکچر ہے، اور یہ ان سائڈ سے اندر سے اسی کی پکچر ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ وار کا ہے. چلیں اب ہم اپنی بک کھولتے ہیں. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا نا. ادھر سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مریمہ ریڈ کر سکتی؟ جی تھوڑا سا قریب کر لیے گا مائک کو، آواز ہلکی آ رہی ہے. اچھا، کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کا تنازع کا فیصلہ. یہ تنازع کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 45 سال تھا. عمر کا 45واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے 35واں 35 35. 35واں سال تھا کہ 35 انگلش میں ہوں کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا. مطلب صرف 4 دیواری تھی، چھت نہیں تھی اس کی بس. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی. اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا سامان چرا لیا، خزانہ چرا لیا. اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا. تب بہت پرانا تعمیر ہوا تھا اور اس کے بعد دوبارہ کیونکہ اس میں کوئی نہیں کیا گیا تھا کام، تو اس کی حالت خراب ہو رہی ہوگی. عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھی. ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا. اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحہ ڈھہ سکتا تھا. اسی لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے عرصۂ نو تعمیر کریں.
مطلب حضرت اسماعیل کے زمانے میں بنا تھا اور چھت نہیں تھی، صرف 4 دیواری تھی، اور وہ بہت ایک زمانہ کافی لمبا گزر چکا ہوا تھا، نہ اس پہ کوئی کام ہوا ہوا تھا. تو اب اس کی عمارت جو ہے نا وہ کافی بسیدہ ہو چکی ہوئی تھی، اور ایک سیلاب بھی آیا تھا جس کی وجہ سے جس نے اس کی حالت اور زیادہ خراب کر دی تھی. تو وہاں قریش جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے کعبے کی حالت، تو ان کو اس چیز کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کو نا دوبارہ سے تعمیر کرے. تو ہوں یہ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے. اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے. مطلب ان کو پتا تھا، اس چیز کا بڑا احساس تھا کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بڑی مقدس پلیس ہے. تو ہوں ہاں، اور اس بات اس سے بھی سے ان کو ہاں پتا چلتا ہے نا کہ ہوں، مطلب کافی ان کو اس چیز کا سینس تھا، یعنی کہ پہلے سے نا کہ اب خانے ہاں ہاں کعبہ ہے تو اس کی عزت و حرمت کا وہ خیال کرتے تھے، جتنی بھی جہالت ان میں تھی. لیکن جو ہوں، اچھے اور صاف تھے ان میں یہ بھی تھی نا کہ بھائی اس میں ہم کوئی حرام مال نہیں ہوں، لگائیں گے. تو صحیح. ہاں، مطلب اللہ کا خوف تھا اس معاملے میں کہ اس ہوں کو تعمیر کر کے ہم نے نہ اپنا جو حرام مال اور ہے وہ اس میں ساتھ نہیں لگانا. ساتھ اللہ ہوں بھی حفاظت کرتا ہے نا، کھانا کا ظاہر ہوں بات ہے ہاں یہ بات قافلے بالکل کا. صحیح بات. ہوں اللہ تعالیٰ نے ان ہوں کے دلوں میں ڈالا ہوگا نا کہ بھائی ظاہر اللہ ہاں بے تعالیٰ کا شک. گھر ہے، حرام مال سے تو نہیں بے بننا شک. چاہیے. صحیح، بالکل صحیح، ہوں بالکل. اچھا، اس میں یہ رنڈی کی اجرت جو ہوتی ہے نا، یہ جو عورتوں کی ناجائز کمائی ہوتی ہے، پیشہ ور عورتوں کی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. ہوں صحیح صحیح. نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی. بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی. تو عمارت کا اتنا برا حال تھا کہ اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو دوبارہ سے بنانا ہی پڑنا تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا. تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے. تعمیر شروع ہوئی. مطلب وہ انہوں نے جب اس کو بنانا شروع کیا نا تو ارادہ تو کر لیا، لیکن جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اب اس کو توڑے کیسے. اور مطلب خدا کا خوف ان میں آ رہا تھا اور ایک جھجک بھی تھی. لیکن یہ ان میں سے ایک ولید بندی تھا، اس نے جب اطلاع کی نا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں، اس کو تو کچھ نہیں ہوا، تو پھر ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا. سارے لوگ مل گئے اس میں. جیسے اور پھر ہمارے بھی انہوں نے سامنے کوئی مسجد ہے. جی جی بولیے بولیے. میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ پھر وہ انہوں نے ڈسٹریبیوشن کر لی نا کام کی، ہر قبیلے نے. ہاں بالکل، جیسے ہمارے سامنے بھی مسجدیں کوئی ہوتی ہیں، بہت سارے رینوویٹ کرانا ہے تو اس کو مسجد کو بھی ڈھانا پڑتا ہے، پھر ہی وہ نئی طرح سے بنتی ہے نا. تو ہم بھی دیکھ کے بڑا گھبرا جاتے ہیں کہ ہائی اللہ مسجد کو ایسے کر دیا. لیکن وہ ظاہر ہے اس کی اچھی بیٹر کنسٹرکشن کے لیے کرتے ہیں نا، تو وہ بھی ڈر رہے ہوں گے کہ بھائی خانہ کعبہ کو کیسے ہم ڈھا سکتے ہیں. تو پھر بہت اس شخص کا ساری نظریہ. ہاں بہت ہوں ساری نیت کی ہے نا، ان کی نیت اس طرح سے نا کہ اس کو ہوں حفاظت کی ہوں جائے. صحیح. باقوم نامی ایک رومی اچھا معمار ایک چیز نگری. مریم، یہ کسی کو پتہ ہے جو قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے، یہ کیا ہوتا ہے قواعد ابراہیم کا جو ورڈ آیا ہے؟ جی اس کا ڈکشنری میں مطلب میں یہ نے ہے کہ نہیں. بنیادوں تک، بنیاد جہاں سے ابراہیم نے اچھا شروع اچھا کیا. جہاں سے اچھا حضرت اچھا اچھا ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا. اچھا اچھا. جزاک اللہ. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے. تعمیر شروع ہوئی. باقوم نامی ایک رومی معمار نگراں تھا. جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو. تب انہوں نے اس کے لیے اسپیشل ایک آرکیٹیکٹ بھی ہائر کیا ہوا تھا، رومی تھا، جو ان کے کام، یہ تعمیر میں جو ہے وہ ان کا کام کر رہا تھا. یہ جھگڑا 5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سر زمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا. اب ان کی وہاں ان پہ ان کی وہ والی کوالٹی یہاں پہ آ گئی ہے کہ ہر بات پہ جو ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی نا اتنا ہی آپس میں الجھ پڑتے تھے قبائل کے، جنگوں تک اور خون خرابے تک پہنچ جاتے تھے. اب یہاں پہ بھی یہی حالات پیدا ہو رہے تھے. لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد اچھا ایک حرام کی چیز یہاں پہ بجائے کلیئر پلیز کر دیے گا، مجھے تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے. حجر اسود کی امپورٹینس ان کے سامنے کیا تھی اس وقت جو یہ اس پتھر کے لیے لڑ رہے تھے؟ ان کو
उस वक्त उस हिस्ट्री क्या थी उसमें, हमें तो इसलिए मेरे ख्याल से हम लोग का तो वो होता है ना कि भाई जी जी बताइए। इनको ये बात पता होगी ना, ये जन्नत का पत्थर है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल के ज़माने में ये अल्लाह ताला की तरफ से ये पत्थर आया था और ये अच्छा इन्होंने अच्छा। रखा था। ये सारी बात ओके। इनको और इस दूसरा सारी बात हाँ ये सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे था ना, मतलब जो उनकी थी सारी उसी पे चल रहे थे, उसी हिसाब से फिर अच्छा अच्छा, इसलिए अच्छा उनको इतनी इंपॉर्टेंस पता थी जन्नत के पत्थर। ठीक है सही। किसी और को अगर हाँ किसी और को अगर इसके मुतालिक कोई है तो वो भी नहीं, शेयर जैसे कर लें। अस्सलाम वालेकुम, जैसे काबा की अहमियत थी और वो काबा को तामीर कर रहे थे, वो ज़ाहिर है उसको अहम समझते थे और वो जगह पॉइंट उनके लिए अहम था। दीन इब्राहिमी पर ज़ाहिर है वो थे, तो बाकी चीज़ें उनकी मिक्सअप हो गई थी, ख़राब हो गई थी, लेकिन ये जो कुछ निशानियाँ थी उनको, तो इस बात पे नाज भी था कि हम इब्राहिम की उसमें से हैं, तो वो इन निशानियों को वो संभाल के रखते थे ना। तो काबा के अंदर तो पहले से ही वो नस्ब था ना साइड पे पत्थर, तो वो ज़ाहिर है जब गिराया तो वो पत्थर भी ज़ाहिर है उसकी जगह पे उन्होंने सेट करनी थी, तो इस वजह से। सही सही। ठीक है और ठीक ये है। अजर असवद की जो हैयत है ना, ये डिफरेंट थी आम पत्थर से, मुख्तलिफ पत्थर था ये देखने में भी और वैसे भी। अच्छा अच्छा सही है। ठीक है जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलिए आगे चलते लेकिन अबू अस्सलाम उमैया वालेकुम, मखज़ूमी एक्सक्यूज मी। हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी। वो खाने काबा के मुतालिक वो जो आप बोल रही हैं ना, पहले तो वो उसकी बेस जो कवायद था ना, जो उसका मेन एरिया था, स्क्वायर शेप में था या रेक्टेंगल शेप में था या मताफ उसके अंदर था, वो जो साइड में जो ओपन एरिया बना हुआ है ये पूरा साथ था या नहीं था, तो इन सब पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आराएं लिखी हुई हैं। तो इसका बेस जो मेन बेस बनाया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वो उसका कवायद कहलाता है, वही बेस जो है, बुनियाद जो है असल। तो उसी के ऊपर जब जैसे पैसा बाद में कम हुआ तो वो मताफ का हिस्सा छोड़ दिया गया और फिर इतना स्क्वायर बनाया गया जिसको कि चक्कर काटते हैं तवाफ का, और बकिया ओपन एरिया में खोल दिया था कि सब मर्द औरत आया जाया करें, क्योंकि पहले खाने काबा के अंदर बोथ साइड पे गेट था, तो एक तरफ से लोग जाते थे फिर दूसरे से निकल जाते थे। अब जो है उसका गेट सिर्फ एक तरफ बाब मुल्तजिम जो है ना, खाने काबा का जो हजर असवद है, आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी 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 समझ आ रही है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हजर असवद तो वो बाब मुल्तजिम के, वो मुल्तजिम उस साइड पे जहाँ बाप पे दुआ करते हैं लोग, जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, तो उस अब सिर्फ इस तरफ से खोला गया है, एक ही गेट रह गया है, लेकिन उसकी एक हाइट पे जाके ऊपर दरवाजा लगा है। तो हजर असवद भी एक हाइट पे था जहाँ पे लगाया गया था कि लोग बोसा दे सकें। तो उसके लिए भी बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको वो किस्सा पढ़ा होगा ना इसमें, कि वो चादर में करके सारे कबीले आके पकड़ा उन्होंने, फिर जी वो भी आके आगे हुजूर, आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ। अच्छा वो आगे आएगा, हाँ, फिर वो उन्होंने उठा के किस जगह पे लगाया वो था। तो इस तरीके से वही कि उसमें हराम किसी की कमाई ना लगे, ये सब इनके जहन में उसकी अहमियत तो खाने काबा की पहले से थी कि ये अल्लाह का घर है और ये इसको बनाने में इसको, तो इसीलिए तोड़ने के लिए फिर वो आदमी ने, जब एक आदमी ने हिम्मत की तो फिर दूसरों ने देखा इसको कुछ नहीं हुआ तो फिर सबने मिलके किया, वरना सबका डर लग रहा था कि इसको मारेंगे, चाहे अंदर भूत कितने ही रखे हो, लेकिन उनके जहन में वो अल्लाह का खौफ और वो सारा चीज, इज्जत, वो सब कुछ थी वैसे ही। तो इसीलिए फिर वो बाद में अच्छा इसका जो स्क्वायर ये बनाया गया है ना, तो ये बिल्कुल अभी बिल्कुल इस क्यूब नहीं है, वो रेक्टेंगल, जरा सा रेक्टेंगल करके है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है अभी। तो वो बुनियाद तक तोड़ा है। क्या चीज अभी मैं बता रही थी, मेन पॉइंट कवायद क्या? इब्राहिम। हाँ जी, कवायद अच्छा। के अलावा नहीं, लेटर ऑन कोई एक हजर और बात असवद की आप लोग, बात हो रही थी कि हजर असवद की हाँ, इम्पोर्टेंस हजरे असवद उनको भी जो है पता थी। हाँ। वो, जी, हजरे असवद पहले तो एक पत्थर था जो जन्नत से आया हुआ था, जो कि वाइट होता था, बिल्कुल मिल्की वाइट, फिर लोगों के गुनाहों को एब्जॉर्ब करते करते वो ब्लैक हो गया, तो इसलिए उसका नाम फिर बाद में हजरे असवद हो गया। और वो उस पत्थर के अब जो है बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े जो हो गए थे, वो उसका किस्सा आगे पढ़ेंगे, फिर वो उसको चांदी में करके लगाया गया है। अभी ये एक पत्थर नहीं है हजर असवद, बिल्कुल छोटे अच्छा छोटे ये से उसके टुकड़े अच्छा हैं अच्छा ये जो चांदी में गुनाहों करके, वाली बात वाकई में सही है, ये जो कि जी गुनाहों की वजह जी से ब्लैक जी हुआ, ये ऑथेंटिक जी बात है। हाँ, जी हाँ, अच्छा।
یہ ہے کہ ایبزارب کر کے گناہوں کو پھر وہ، لیکن اس میں بہت چھوٹے چھوٹے، ابھی تو بالکل حجر اسود کو آپ قریب سے اگر دیکھیں گے نا تو اس میں بہت بہت مائنیوٹ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں جن کو جمع کر کے چاندی میں جوڑ کے پھر وہ لگایا گیا ہے. اب یہ ایک پتھر نہیں ہے، پہلے تھا جب جنت سے آیا تھا تو ایک ہی پتھر تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے، بہت چھوٹی چھوٹی حالت. سوری میں نے بہت ٹائم لے لیا، اب آپ لوگ نہیں بات کریں. نہیں مزہ آیا ایکسپلینیشن، جزاک اللہ. چلیے جی مریم کہیے. ہاں یہ اس سے پہلے صرف ایک بات کہوں گی، جو سورۃ الفیل کا واقعہ گزرا نا، فیل کا عامل، اس نے بھی ساری ان کو نہیں بلکہ ساری دنیا کو بتا دیا تھا کہ کعبے کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نظر میں. صحیح. لیکن آگے میں پڑھتی ہوں، لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو بھی پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لے. مطلب وہ فیصلہ کرے گا، وہ جج بن جائے گا جو اگلے دن سب سے پہلے صبح داخل ہوگا. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی، سب کو پسند آ گئی ان کی رائے. اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی. اچھا اس وقت ایک چیز کلیئر کر دوں، شاید لوگوں کے ذہن سے نکل گیا کہ اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا. مطلب بہت اچھے انسان کی حیثیت سے تو انہیں لوگ جانتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، لیکن نبوت نہیں ملی تھی. بس یہ میں نے کب بتا دوں ساتھ. 35 ایئرس کے تھے نا، اس لیے ابھی تو ٹائم تھا. صحیح. اچھا اس میں ایسا لگتا ہے بندہ اسی جگہ پہنچ گیا، ایسا لگتا ہے سارا کچھ آنکھوں کے سامنے ویسے ہی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی مشیت سے، تو یہ ایک مین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن سب سے پہلے پہنچیں گے. تو یہ اور پھر آپ وہاں جہاں پہنچے تو لوگوں نے، وہی بات ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پہلے سے ہی اتنی ہائی لائٹ تھی، سب کو پتا تھا کہ آپ بڑے آنےسٹ بندے ہیں، تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سب اس پہ راضی ہو گئے. پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا. بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ حجر اسود اٹھایا، سب راضی تھے، سب نے کہا ہم راضی ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ خود ہی حجر اسود اٹھایا اور اوپر رکھ دیا اور کسی نے اعتراض بھی نہیں کرنا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فیصلہ یہ کیا کہ کیونکہ سارے قبائل میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اور سب یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے سب کو جو ہے نا اس کام کا حصہ بنا لیا. اور اللہ کی طرف سے ظاہری بات ہے ایک حکمت ان میں بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک چادر میں ڈالو، سب پکڑیں گے تو سب کو یہ فیلنگ آئے گی کہ سب اس میں حصہ بن گئے تھے. اور آخر میں سب انہوں کو نے ایکول ریسپیکٹ مل گئی، سارے کے سارے قبیلوں کو مل ہاں گئی. ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبے کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی. یہی ٹکڑا ہجر اور حتیم کہلاتا ہے. یہ حتیم اب کعبے میں جگہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے. تو جو سیمی سرکل ٹائپ کی ایک دیوار ہے نا جس کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو حتیم کہلاتا. اب ان کے پاس مال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبے کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی. یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے. مطلب اب وہ جو حلال کمائی تھی وہ ان کی کم ہو گئی تھی. یہاں پہ نا قریش کی یہ کوالٹی نظر آتی ہے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بڑی آنےسٹی سے اپنے مال کو جو ہے نا وہ پیش کیا کہ جی یہ ہمارا حرام مال ہے اور ہمارے پاس حلال مال اتنا ہی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے.
हाँ, इस वरना दफा कुछ भी क्या मतलब, चलो भाई हाँ 90% वो लगा है, 10% हराम भी लगा देंगे, तो मेजर पोर्शन तो हलाल का ही है। किसी ना किसी तरह हम हाँ लोग इस तरह जस्टिफाई कर लेते हैं ना चीजों को, तो उनको बड़ा हम्म खौफ मतलब था कि नहीं उनके जरा अंदर सा भी खौफ था ना अल्लाह का कि अजाब नहीं आ हम्म, जाए अगर हमने हराम हाँ, मिला दिया, जबकि 6 हाथ इससे ये डर। कंस्ट्रक्शन कितनी होती है, थोड़ी सी थी, फिर भी हाँ उनको इस बिल्कुल। दफा कुरैश ने काबे का दरवाजा जमीन से खासा बुलंद कर दिया ताकि इसमें वही शख्स दाखिल हो सके जिससे वो इजाजत दे। जब दीवारें 15 हाथ बुलंद हो गईं तो अंदर 6 सतून खड़े कर ऊपर से छत डाल दी गई और काबा अपनी तकमील के बाद करीब करीब चौकोर शक्ल का हो गया। अब काबे की बुलंदी 15 मीटर थी। मतलब पहले 9 हाथ थी ना, अब 15 हाथ कर दिया उन्होंने। हजर अस्वद वाली दीवार और उसके सामने की दीवार यानी जनूबी और शुमाली दीवारें 10-10 मीटर हैं। हजर अस्वद मताफ की जमीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर है। मताफ मतलब जहाँ जिस जगह पे तवाफ किया जाता है। दरवाजे वाली दीवार और उसके सामने की दीवार यानी पूरम और पश्चिम की दीवारें 12-12 मीटर हैं। तो मशरक और मगरिब, पूरम पश्चिम जो है। दरवाजा जमीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गिर्द नीचे हर चहार जानिब से एक बढ़े हुए कुर्सी नुमा जिल्हे का घेरा है जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसे शाज बरान कहते हैं। ये भी दरअसल बैतुल्लाह का जुज है, लेकिन कुरैश ने इसे भी छोड़ दिया था। अच्छा, अब ये सारी उसकी कंस्ट्रक्शन सारी बताई हुई है। मेरे ख्याल से जिसने काबा देखा है ना वो इसको बता सकता है, मुझे अभी ये शर्फ हासिल नहीं हुआ। तो कोई बता, अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहता है तो इसे कर दे जरा, किस तरह हो गया है। किशोर आंटी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगी? क्या चीज पूछ रही है बेटा, कि कंस्ट्रक्शन का क्या पूछ रही है? जैसे अभी पूरा ये इन्होंने बताया है ना कि ये जी 2 मीटर बुलंद था, वो सारी इस तरह की जो चीजें, जो भी नक्शा जी। आप सामने से बता हाँ सकती हैं इसका फिजिकली हम। इसकी वो दीवारें भी चारों तरफ से कैसी हैं और जो हिस्सा छोड़ा हुआ है जी आपने देखा है ना, वो बताओ जी थोड़ा। जी। हाँ, काबा काबा के अंदर वो आप लोग देखते होंगे ना, जब कोई भी बाहर के लोग आते हैं या एम्बेसडर्स वगैरह, तो वो एक सीढ़ी सी लगा के, वो दरवाजा इतना ऊंचा है ना, जो अंदर दाखिल होने का दरवाजा होता है, वो जमीन से इतना हाई है कि हमेशा डोर के आगे एक सीढ़ी लगाई जाती है, फिर उससे चढ़ते हैं। मतलब आम आदमी उसके अंदर डायरेक्ट काबा में नहीं चढ़ सकता है। काबा जमीन पे नीचे इतनी आपकी लेवल पे कि आप खड़े होके बोसा दें, वहां तो हजर अस्वद है कि आदमी चलता चलता जाए और फिर वहां पे बोसा दे। वो उतना है, तकरीबन हाथ शोल्डर पहुंच तक जाता है समझ हजरत लीजिए। असवद पे तो ना, नहीं हाँ। वो तो शोल्डर मतलब अपने कद से नीचा है ना, ताकि वो शोल्डर तक है, झुक के जरा सा करना पड़ता है बोसा। मतलब सर से अच्छा ऊपर नहीं है, हाँ 5 फीट अच्छा से अच्छा अच्छा। नीचे है ना। वो इतना नीचे है कि ओह, आदमी एकदम खड़ा खड़ा नहीं कर सकता। जो लंबे टॉल हैं 6 फीट, तो वो तो फिर बहुत ऊंचे हो जाते हैं, वरना जो हम लोग भी हैं अच्छा तो थोड़ा सा झुकी के जाते हैं, तो तब जाके फिर उस पे बोसा देते हैं। तो वो एक लेवल तक है। वो जो उसमें लिखा था ना कि एक लेवल तक जब इतना जमीन से उठा लिया, तकरीबन 4 फीट समथिंग इतना उठ गया, तो उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे फजर के नमाज पे अल्लाह के हुक्म से, वो प्री प्लान्ड ऑफ कोर्स एवरीथिंग था, तो फिर सादिक अमीन इसीलिए वो हुए थे कि जब वो आए फर्स्ट, जो भी आएगा वही लगाएगा इसका स्टोन। इस पे लड़ाई चल रही थी तो आपस में, तो सारे कबीले सब आ गए, सबसे उन्होंने कहा सब लोग चादर पकड़ के उसी लेवल पे ले आओ जिस लेवल पे अभी हजर असवद लगाए। तो उस लेवल पे सब लोग चादर पकड़ के जब लाए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के अपने हाथ से लगा दिया, तो सब उस पे एग्रीड हो गए कि ठीक है। अब फिर सही वो उसी सही। लेवल पे बन गया। अब वो हतीम का हिस्सा, जितने में पैसा नहीं था उनके पास, तो उतना हिस्सा छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने डर, अल्लाह के डर खौफ की वजह से वो पैसा उसको नहीं किया कि उसको इंक्लूड कर लेते और पैसा छुपाते, नहीं। उनको हराम हलाल सही। पैसे का पता था, और उन्होंने जो ये प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह के पैसे होते थे, नाच गाने के, जिना के, और वो सब उनको बिल्कुल अलग रखा। हालांकि मूर्तियां सही। अंदर थी, शिर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इवन देन उन्होंने उस पैसे को, गंदे पैसे को, माल हराम को नहीं लगाया, और उतना पोर्शन सही। ओपन छोड़ दिया। अब उतने पोर्शन के ऊपर दीवार नहीं बनी है अभी तक, आज तक वो खुला है। वो इस अब उसी के अंदर लोग आते जाते हैं, आम पब्लिक। मतलब वो है तो खाने काबा का हिस्सा, लेकिन वो हतीम का सेमी सर्कल खोला है,
کہ عام پبلک اس میں آ جا سکے. اور جو مطلب اندر پہلے وہ کا ہے اندرونی حصہ تھا وہ والا، اب اچھا وہ ایک طرح پہلے سے جو باہر کر دیا. پہلے اندرونی حصہ تھا اور 2 سائڈ پہ دروازے تھے، تو اس وقت بھی عام لوگ جایا کرتے تھے. تقریباً میرا خیال 50 ایئرز اور سم تھنگ میرے ابو وغیرہ گئے تھے تو اس وقت بتاتے ہیں کہ ہاں اس وقت میں بھی تھا کہ لوگ عام پبلک کو بھی اجازت تھی خانہ کعبہ کے اندر سے جائیں ایک دروازے سے اور آگے کے دروازے سے نکل جائیں. پہلے تھا ایسا، لیکن وہ پھر انہوں نے بند کر دیا ایک دروازہ، اور صرف ان بڑی بڑی اتھارٹیز جو ہیں وہ ان کے لیے کھولا جاتا ہے، وہ آ کے اوپر جاتے ہیں. ابھی بھی پتہ نہیں جن جن کی قسمت ہے وہ لوگ جاتے ہیں، ابھی بھی جا کے عام لوگ بھی چلے جاتے ہیں. ہمیں تو پیسے والے حکمران چلے جاتے ہیں، چاہے جو جیسا بھی کیریکٹر ہے. لیکن بہرحال اللہ معاف کرے سب کو. ہاں ٹھیک ہے بیٹا، پھر اور جزاک کوئی اللہ بات بہت. ہوگی تو پھر بتائیے گا. جی میں آپ کو اچھا ابھی آگے پڑھ لیتے ہیں نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت. آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا، مریم آپ بھی ٹھیک ہے، تاکہ مجھے حوصلہ رہے. میں پڑھوں، مجھے بیچ میں بتا دیے گا کہیں پہ کوئی چیز ہے نا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصابت فکر، دور بینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھی. اچھا، یہ ان ورڈز کے میننگز میرے خیال سے جن کو پڑھنا تھا نا وہ بھی ہیں نہیں جنہوں نے اس کے میننگز فائنڈ آؤٹ کیے ہوں گے. تو ایسا کرتے ہیں، شبنم آپ آن لائن ہیں؟ اگر ہم شبنم لائیو ہی دعا کر لیں آج. صحیح. جی ٹھیک ہے، آج لائیو دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، میں نے یہاں اور پہ آپ سب کو یہ بتانا تھا کہ جہاں پہ خانہ کعبہ ہے نا، سیم اسی کی سمت میں آسمان پہ 7ویں آسمان پہ اوپر، سب سے اوپر جو آسمان پہ فرشتوں کا بھی ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہ بھی اس کے گرد طواف کرتے ہیں. اچھا، تو بیت یہ بہت بڑی المعمور، سعادت ہے. اللہ سب بیت مسلمانوں المعمور کو بالکل توفیق دے. عین اسی کے اوپر ہے، خانہ کعبہ کے اوپر، اور وہاں پہ 70,000 جی فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ گیا جی پھر وہ بالکل بعد میں دوبارہ نہیں آتا کبھی بھی. ہم لوگ تو یہاں جی بار بار جاتے ہیں نا خانہ کعبہ پہ، دنیا میں تو سبحان ہر اللہ آدمی ماشاء جا رہا ہے آ رہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ، 1000 دفعہ بھی لوگ جا رہے ہیں. لیکن فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے، آپ سوچیں کہ ہم لوگ تو امیجن نہیں کر سکتے نا، ہم انسانوں سے کتنے زیادہ نمبر پہ ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ وہ جاتے ہیں، طواف جو کرتے ہیں نا وہ نکل جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی نوبت نہیں آتی، قیامت تک نہیں باری آتی. نہیں آپ کچھ آتی کہہ رہی ہیں سبحان اللہ خدیجہ؟ سبحان شاید اللہ. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی، اچھا، میں بس یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا ان کی باری نہیں آتی، اتنی تعداد ہے نا، دوبارہ ہاں باری وہی نہیں میں نے آتی. کہا قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. جی شبنم اب ہمارے پاس تقریباً 4.5 منٹ ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں اس میں دعا ریپ اپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن چلیں الرحیم. اللہم صلی علی چلیں درود محمد شریف پڑھ لیں پھر وعلی پڑھتے ہیں. محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت آج علی تو نہیں آل رلاؤ گی تم؟ إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. شکر ہونا ہی اللہ کے سامنے آتا ہے. صحیح بات ہے، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اور تمہیں ہمت دے. آمین. جی شکریہ. ہم سب مسلمانوں اے ذوالجلال والاکرام، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اس پوری کائنات کے خالق و مالک، اے ہر چیز پہ قادر، میرے پاک مہربان رب. اے اللہ، بے شک زندگی، موت، عزت، ذلت، بیماری، شفا، امیری، غریبی، کامیابی، ناکامی سب تیرے بس میں. تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ بے شک تو سب سے بہترین مسبب الاسباب ہے، تو سب سے بہترین مددگار ہے، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں. اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی توفیق دے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے. اے اللہ، میں تیرا بے تحاشا بے شمار شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے انسان پیدا کیا، پھر مسلمان پیدا کیا، اور پھر نبی پاک کی امت میں سے پیدا کیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک سے سچی محبت کرنے کی اور ان کے بتائے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ، اپنی طرف سے ان تمام مسلمانوں کی طرف سے میں تیرے سے معافی مانگتی ہوں. اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کے تمام عزیزوں کا رب جو اس دنیا سے چلے گئے، اور ان مسلمانوں سمیت جو باقی تمام مسلمان جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ، اپنی طرف سے ان تمام مسلمانوں کی طرف سے میں تیرے سے معافی مانگتی ہوں.
اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام مسلمانوں کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کو قبر کے عذاب سے بچائیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں میں سے جو مسلمان تکلیف میں پریشانیوں میں ہیں، ان کی پریشانیوں کو نیک سبب نیک وسیلے سے دور فرما۔ اللہ ہم سب مسلمانوں میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب میں سے جو سفر پہ ہیں ان تمام مسافروں کو ان کی سواری سمیت اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں اپنی منزل مقصود پہ پہنچا۔ اللہ ہم سب میں سے جس پہ کوئی قرض ہے پریشانی ہے ان کے لیے نیک سبب نیک وسیلے پیدا کر حلال روزی کے، تاکہ وہ احسن طریقے سے اپنا قرض اتار سکیں اور احسن طریقے سے اپنی دنیا کی ہر جائز خواہش پوری کر سکیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے انصاف سے، اپنے کیر سے، اپنی آزمائش سے، اپنے عذاب سے بچا اور ہم سب کے حال پہ رحم کر۔ بے شک میرے مالک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور تیرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو تمام ظالم، درندہ، صرف، وحشی، منافق، فاسق، ظالم لوگوں کے عذاب سے اپنی حفاظت میں اور اپنی پناہ میں رکھنا۔ اللہ ہم بہت نادان ہیں، بہت زیادہ گناہ گار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ہماری غلطیاں ہماری نادانیوں کی وجہ سے یہودی، عیسائی، کافر ہم سب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری اولادوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہدایت دے، ہمیں دین کا شعور دے، فہم دے، تاکہ ہم اس مقام تک پہنچے جو ہم مسلمانوں کا حق ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اللہ ہمارے دین اسلام کو غالب کر، اور اللہ جس طرح سے ہم مسلمان سلامتی کی تھے مثال، ہمیں دوبارہ سے وہ مقام دے۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہم سب کی مدد فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر، اور اللہ ہمارا ہر ٹائم تیری رضا میں گزرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ چلیے انشاءاللہ میٹنگ اینڈ کرتے ہیں، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ سب سے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔